دنیا میں مسلم آبادی قریب 2 ارب ہے۔ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا دھرم ہے۔ وہیں پر اسلام میں 72 فرقے بتائے جاتے ہیں، ان میں شیعہ اور سنی خاص ہے۔ اسلام کے کچھ دوسرے فرقے بھی ایسے ہیں جیسے احمدیہ، قادیانی، خارجی، کرد، بہائی۔ سنی اور شیعہ دونوں ہی گروپ اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر یا بڑے گروپ کے حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو 2 حصوں سنی اور شیعہ میں بانٹا جاتا ہے۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک فرقے کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے دوستو، آغا خانی فرقہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ آغا خانی فرقے کے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان کون ہیں؟ اور آغا خانی انہیں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آغا خانی 40 پاروں والے قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں؟ آغا خانی فرقے کے لوگ آج کل کس دیش میں پائے جاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، اور آج ہم آپ کو آغا خانی فرقے کے انتہائی شرمناک اور حیران کرنے والی باتیں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آغا خانی فرقہ اسماعیلی شیعوں کی ایک شاخ ہے جس کے ماننے والے ایران، ہندوستان اور پاکستان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ شیعوں کے تمام فرقے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امامت تک ہی ایک تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد شیعوں میں فرقے بننے شروع ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو ماننے والے لوگ اپنے آپ کو اسماعیلیہ کہلوانے لگے۔ بعد میں انہی اسماعیلیوں کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی نے مصر میں خلافت فاطمیہ کی بنیاد رکھی۔ ایک گروپ میں ان کے یہاں پر خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مصطفی علی اور نجار 2 بھائی تھے۔ مصطفی علی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں 2 گروپ بن گئے۔ ایک نے مصطفی علی کو امام مان لیا اور دوسرے گروپ نے نجار کو امام مان لیا۔ مصطفی علی کو ماننے والوں کو مصطفی علی کہا جاتا ہے، جو آج کل کے بوہری شیعہ ہے، جبکہ نجار کے ماننے والوں کو نجاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے آغا خانی ہے۔ پیارے دوستو، آغا خانی نے ایک لمبے عرصے تک ایران میں اپنا مرکز بنائے رکھا۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری شاہ نے دیا تھا۔ بادشاہ نے آغا خان کو کرمان کے قریب ایک بڑی جاگیر بھی دے رکھی تھی، جہاں آغا خان حکومت کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں کی موومنٹ پر 19ویں صدی میں 40ویں امام پہلے آغا خان نے ایران کی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر جب انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو تمام آغا خانی ایران، پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں پھیل گئے۔ دوستو، آغا خانیوں کی عبادت کے طریقوں میں عام مسلمانوں کے مقابلے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت کو زبان سے بولنا ضروری ہے۔ اس کلمے میں توحید اور رسالت کا اقرار پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ لیکن آغا خانی فرقے میں کلمہ شہادت میں کچھ اور بھی شامل کیا جاتا ہے، جیسے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کو وہ ملاتے ہیں، اور کچھ آغا خانی اشہد ان امیر المومنین علی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، جس کا مطلب معاذ اللہ علی اللہ کا ہے۔ یہ بہت ہی شرمناک اور انتہائی بد عقیدہ ہے۔ دوستو، آغا خانی اور عام مسلمانوں کی عبادت میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ آغا خانی نماز کو نہیں مانتے اور اسے قبول ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، بلکہ وہ اسے جماعت خانہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ نماز کی جگہ دعا پڑھنے کے لیے ان جماعت خانوں میں جاتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق روزانہ 2 بار دعا پڑھنا فرض ہے، یعنی صبح کی اور شام کی دعا۔ آج کل جو دعا جماعت خانوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ ان کے موجودہ امام کریم حسینی کی بنائی ہوئی ہے، جسے انہوں نے 21 مارچ 1970 عیسوی میں شروع کیا تھا۔ پیارے دوستو، آغا خانی فرقے میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کی بجائے ہر شخص اپنی آمدنی کا 10واں حصہ نکال کر اپنے امام حاضر یعنی موجودہ امام کو پیش کرتے ہیں۔
تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، مگر آغا خانی فرقے میں روزوں کی پابندی ضروری نہیں۔ بعض اوقات ان کے یہاں جمعہ اور نئے چاند کے بعد 7ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے اور ان روزوں کو شائع مولا کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، آغا خانی فرقے کے لوگ حج بیت اللہ کرنے سے بھی آزاد ہے۔ کوئی اسماعیلی کاروبار کی وجہ سے یا گھومنے چلا جائے تو اسے اس بات کی پرمیشن ہے کہ وہ حج یا عمرہ کر لے، لیکن ان کے یہاں کوئی شخص خاص مکہ مکرمہ کا سفر خاص حج عمرہ کی نیت سے بالکل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں ویسے تو سلام جواب یعنی السلام علیکم اور وعلیکم السلام ہے، لیکن اسماعیلی فرقہ اس سے بھی خود کو آزاد سمجھتا ہے۔ ان کے یہاں سلام کے وقت اپنے امام کے حی و قیوم ہونے کے عقیدے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سلام کرنے والا پوچھتا ہے، کیا ہمارا امام زندہ ہے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے، ہم نے اسے قائم ہی پایا ہے۔ جب جماعت خانے سے باہر کسی کو سلام کہنا ہو تو کہنے والا کہتا ہے یا علی مدد، اور جواب دینے والا پیر مولا علی مدد یا صرف مولا علی مدد کہتا ہے، اور یہ عام اہل شیعہ فرقوں میں بھی موجود ہے۔ اس طرح ہر وقت ان کو یہ بتایا جاتا ہے، مگر یہ شیعوں کے باقی فرقوں سے بالکل الگ ہے۔ دوستو، مسلمان کا ہجری سال چاند سے تعلق رکھتا ہے اور ایک محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے۔ اس دن مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، جبکہ آغا خانی اس معاملے میں بھی اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کا سال شمسی ہے جو 21 مارچ کو شروع ہوتا ہے، اور اس دن اسماعیلی اور آغا خانی 9 روز کا تہوار بھی مناتے ہیں۔ دوستو، ان کے جماعت خانے لوگوں کے لیے بند ہوتے ہیں۔ ان کی مذہبی تعلیم کے مدارس صرف نائٹ سکولز ہے، جہاں غیر اسماعیلی اور غیر آغا خانی بچوں کو آنے نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح ان کی مذہبی کتابیں صرف اسماعیلیہ اور آغا خانی ایسوسی ایشنز ہی چھاپ سکتی ہے، جنہیں کوئی غیر اسماعیلی یا کوئی غیر آغا خانی خرید بھی نہیں سکتا۔ آغا خانی فرقے کی کچھ ٹیچنگز ایسی بھی ہے جنہیں یہ لوگوں میں عام ہونے ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ راز ایسے ہے جو ان کے سینوں میں ہی دفن ہوتے ہیں۔ دوستو، اسماعیلی آغا خانیوں میں عورت کے لیے پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جماعت خانوں میں عورتوں کے الگ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے۔ لیکن کئی طرح کی ریلیجیس گیدرنگ میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ آغا خانی مرد اور عورتیں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، دینی تعلیم کو کمتر سمجھتے ہیں اور ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں۔ بے حساب پیسے ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے مسلمانوں سے افضل ہے۔ آغا خانی اپنے امام حاضر یعنی موجودہ امام کی باتوں کو گنان کہتے ہیں۔ ان کے حساب سے قرآن پاک عرب کے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے گنان ہے اور ہر کسی کو اسے فالو کرنا چاہیے۔ ان کی کچھ ٹیچنگز میں ان کے حاضر امام کی باتوں کو قرآن کے برابر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ دوستو، ہر دور میں آغا خانی فرقے کا ایک امام موجود ہوتا ہے جسے وہ امام حاضر کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کا صحیح علم امام حاضر کو ہی ہوتا ہے۔ امام حاضر قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن ہے، معاذ اللہ۔ یہی وہ فرقہ ہے جس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کے 30 پارے نازل ہوئے، جبکہ باقی 10 پارے زمانے کے اماموں کے اقوال اور فرمانوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا ایسا کام ہے جسے مسلمانوں کے تمام فرقے حرام سمجھتے ہیں، مگر آغا خانی فرقے کے ماننے والے اپنے حاضر امام کو نہ صرف سجدہ کرتے ہیں بلکہ اسے ثواب اور عبادت بھی سمجھتے ہیں۔ آغا خانی اپنے امام حاضر کو پیر شاہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں جو مومن پہلے گزر چکے ہیں، جو مومن اس وقت موجود ہے اور جو آئندہ ہوں گے، سب شاہ پیر کی عبادت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ دوستو، آغا خانی فرقے سے وابستہ لوگ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کر گیا
اور حضرت علی کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا۔ ان کے حساب سے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان اس وقت علی کا نور ہے، جو کہ آغا خان کے 49ویں امام ہیں۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ ان کے نزدیک میدان حشر، پل صراط، جہنم اور جنت کا کوئی ظاہری وجود نہیں، بلکہ یہ کنایا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوستو، آغا خانی فرقے کے ان سارے عقیدوں اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء ان کا اسلام ڈاؤٹ فل قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ دین کے کئی چیزوں کے منکر ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمیت اسلام کے تمام بنیادی ارکان میں یہ لوگ الگ راستہ اپنائے ہوئے ہیں، اور یہی چیزیں ان کے اسلام کو ڈاؤٹ فل بناتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر ان انفارمیشن میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس میں سدھار کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی جانکاری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔